لیے چلیں گے آپ کو براہ راست. اسحاق ڈار اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. میں نے رات یعنی سحری سے پہلے آج اسلام آباد سے روانہ ہو کر کل تقریباً ارلی ایوننگ امریکہ پہنچنا تھا، اور پرسوں یعنی پیر سے جو اسپرنگ میٹنگز ہر سال ہوتی ہیں IMF ورلڈ بینک کی، ایک تو اسپرنگ میٹنگز ہوتی ہیں اپریل میں ہر سال پری فکس ہوتی ہیں، اور دوسری میٹنگز اینول میٹنگز ہوتی ہیں وہ بھی پری فکس ہوتی ہیں اکتوبر ہر سال، کئی مہینے پہلے شیڈول آ جاتا ہے. تو پاکستان کی طرف سے عام طور پہ وزیر خزانہ اور پھر گورنر اسٹیٹ بینک، پھر سیکٹری فائنانس، سیکٹری خزانہ اور سیکٹری اکنامک افیئر ڈویژن، اور پھر منسٹر اگر ہوں اکنامک افیئر ڈویژن میں تو وہ بھی، یہ لوگ ہمیشہ وہاں جاتے ہیں. اور جو وہاں کی مینڈیٹری میٹنگز ہوتی ہیں جس میں قریباً دنیا سے 150 کے قریب منسٹر، فائنانس منسٹرز، اور پھر 150 کے قریب گورنرز ان کے سینٹرل بینکس کے، اور پھر ان 2 سیکٹریز صاحبان جو میں نے ذکر کیا آلٹرنیٹ گورنرز، یہ جاتے ہیں. تو یہ سب روٹین ریچول ہے. یہ قریباً پیر کو شروع ہوتی ہیں، اور یہ بائی لیٹرل میٹنگز بھی کئی فکس ہوتی ہیں مختلف وزرائے خزانہ جو ممالک ہمارے دوست ممالک کے، ان کے ساتھ میٹنگز، پھر چونکہ وہاں جاتے ہیں تو اور بھی اداروں کے ساتھ میٹنگز بائی لیٹرل، ناٹ پارٹ آف اسپرنگ میٹنگز، چونکہ ایک ٹرپ ہے تو وہ بھی ہمیشہ پلان ہوتا ہے. میری میٹنگز الحمدللہ 4.5 ورکنگ ڈیز میں 40 سے لے کے پچھلی دفعہ اکتوبر 2022 میں جب میں گیا تو قریباً 58 میری میٹنگز 5 انٹرویو سمیت ہوئی تھی. اس وقت جو حالات ہیں پاکستان میں اور جو ایک آئینی بحران پیدا کر دیا گیا ہے، آپ نے بھی دیکھا کہ ایک بینچ سپریم کورٹ کا 9 سے شروع ہوا، پھر 7، پھر 7 سے 5، پھر 5 سے 3. تو اس کا ایک فیصلہ اس وقت فیلڈ میں ہے، جس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ جی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ 21 ارب روپیہ الیکشن کمیشن کو پنجاب میں جو انتخابات ہونے اس کے لیے ریلیز کرے. اس بحث میں جائے بغیر فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ جی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ 21 ارب روپیہ الیکشن کمیشن کو پنجاب میں جو انتخابات ہونے اس کے لیے ریلیز کرے. اس بحث میں جائے بغیر کہ الیکشن جو اسکیم آف تھنگز ہیں، سیکشن 69 ہے الیکشن ایکٹ کا، 2017 کا جو قانون بنا تھا کہ ایک دن میں پورے ملک میں ہونے چاہیے، نگران حکومتیں ہونی چاہیے، سینسز ان پروگرس ہے، اس کے لیے 35 بلین روپیز کا قوم خرچ کر رہی ہے. میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. وہ بحث ہو رہی ہے، پارلیمنٹ کے اندر بھی ہو رہی ہے، اور قریباً ہر بندہ اس سے اب آگاہ ہے. تو چونکہ اس میں جو تاریخ باؤنڈ کی گئی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو، وہ 10 اپریل تک یہ پیسے وفاقی حکومت الیکشن کمیشن کو مہیا کرے، یعنی پیر کی رات 12 بجے تک یہ ٹائم ہے. اور پھر 11 کا جو دن ہے منگل، اس میں الیکشن کمیشن کو یہ ڈائریکشن ہے کہ وہ آ کے بتائے عدالت عظمیٰ کو کہ پورے پیسے ملے ہیں، آدھے پیسے ملے ہیں. تو یہ تفصیل ہے. ظاہر ہے کہ ان حالات میں وزارت خزانہ کا ایک اہم ذمہ داری پیسوں کے حوالے سے ہے، اور پھر کابینہ کی ہے، جس کا میں ظاہر ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ کے اندر جو حکومت ہے اس کا میں ایک رکن ہوں اور میری ایک ذمہ داری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی اسٹیٹک سیکیورٹی جو ہے وہ جس کا منسٹری آف ڈیفنس نے دینے سے ورچولی معذرت کر چکے ہیں، اس کو ایک ڈیڈ لائن ہے. وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت 17 تاریخ تک وہ انتظامات جو بھی ہوں اس کی رپورٹ مہیا کرے. تو یہ وہ حالات ہیں جس کے پیش نظر ایک یعنی آئینی بحران ملک میں پیدا کیا جا چکا ہے، جیسے کہ اور ہمارے مالی اور معاشی بحران
ایک 5 سالہ پچھلے دور میں کریٹ نہیں کیے جا چکے، جہاں ہم ورچوئل ایک عجیب بھور میں پھنسے ہوئے ہیں ایز اے نیشن، ایز اے کنٹری. تو ان حالات میں وزیر اعظم کی ہدایت پر میں نے اپنا جو دورہ تھا اس کو میں نے ذاتی طور پہ جو فزیکل جانا تھا اس کو ڈراپ کیا ہے. یہ کوئی ان یوزل چیز نہیں ہے. کووڈ میں ورچوئل میٹنگز ہوتی رہی ہیں. میں نے ارینجمنٹ ورلڈ بینک IMF کی جو میٹنگز ہیں جہاں میری ضرورت ہے وہ ہم ورچوئل میٹنگز کے ذریعے میں اسلام آباد سے جوائن کر رہا ہوں. میری ٹیم جو ہے اس کے ساتھ میری سیٹنگز ہو چکی ہیں. گورنر اسٹیٹ بینک، سیکٹری فائنانس، سیکٹری EAD، وفد پاکستان کا وفد کے طور کے اوپر وہاں جو امبیسڈر ہیں وہ ان کو جوائن کریں گے، اور جو ان کو ہدایات چاہیے ہوں گی کسی کی معاملے کے اوپر وہ مجھ سے لیں گے بھی، اور مجھ سے بریفنگ وہ لے کے جا رہے ہیں. تو اس میں کوئی عجوبہ نہیں ہے. بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی مجھے IMF نے منع کر دیا جانے سے. IMF مجھے منع نہیں کر سکتا جانے سے. پاکستان ایک ملک ہے اور پاکستان ورلڈ بینک IMF کا ایک ممبر ہے، ایک بیکاری نہیں ہے، اور پاکستان کے ڈیلیگیشن کو کوئی منع نہیں کر سکتا. جب 1998 میں میاں نواز شریف صاحب نے ایٹمی پابندیاں لگائیں تو اس پابندیوں جب ایٹمی دھماکے کیے تو جو پاکستان کے اوپر جو یعنی معاشی پابندیاں گلوبل لگی اس میں IMF کے پروگرام کو سسپینڈ کر دیا گیا. ان حالات میں بھی جو میٹنگز ہوئیں اکتوبر یعنی اینول میٹنگز، پاکستان کا وفد، میری الحمدللہ میں بھی اس وفد میں شامل تھا، ہم نے وہ میٹنگز بھی اٹینڈ کی. تو یہ ایک اینالسٹ کچھ اس کو عجیب قسم کی رنگ دے رہے ہیں. کوئی یہ لکھ رہا ہے کہ جی یا کہہ رہا ہے کہ جی مجھے وہ میٹنگز نہیں ملی، جو میں چاہتا تھا اس لیے نہیں جا رہا. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی بحران جو ہے وہ ایک طرف رکھ کے جانا چاہیے تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو، یہ ملکی معاملات ہیں، قومی مفاد کے اوپر اس طرح کی جو لوز ٹاک ہے یا لوز انالیسز ہے وہ مناسب نہیں ہے. نہ کوئی کام کا کسی قسم کا کسی کام کا حرج ہوگا. جو یہاں ایک آئینی بحران پیدا کر دیا گیا ہے اس کو ابھی سوچنا چاہیے تھا کہ صحیح ٹائمنگ ہے یہ بحران پیدا کرنے کا. میں نے پہلے کہا کہ میں آئینی اور قانونی یعنی وضاحتیں اور آرگومنٹس نہیں اس وقت دینا چاہتا. آپ نے سنے ہوں گے اور میں قریباً اچھی خاصی تفصیل سے وہ بیان کر سکتا ہوں. اب 90 دن میں تو الیکشن ابھی بھی نہیں ہو رہے. بے نظیر بھٹو کا شہادت ہوئی تو نہیں ہوا، فلڈ ظاہر نہیں ہوا، ارتھکوئک کو نہیں ہوا. ابھی بھی جب ابھی جو ڈیٹ ہے اگر اس پہ بھی ہوں گے تو 90 دن میں تو نہیں ہوں گے. تو ہم نے یہ شاید قسم کھائی ہے کہ اس ملک کو بحرانوں میں، جہاں ہم آلریڈی معاشی بحران میں آلریڈی گزر رہے تھے اور اس کے بعد سیلاب کا ایک کلیمٹی اور ایک آفت پاکستان کے اوپر آ گئی، اور ہم پاکستان کو، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سی قوتیں ہیں بیرونی اور اندرونی جو ان کا دن رات ایک ہی کئی مہینوں سے ایک گردان وہ کرتے تھے کہ پاکستان نے ڈیفالٹ کرنا ہے. یہ $1 بلین کا بانڈ نہیں پے ہونا. ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے مشکل ترین لیکوڈیٹی کرنچ کے باوجود ایک بھی گلوبل انٹرنیشنل ساورن پیمنٹ 1 منٹ کی ڈیلے سے واپس اس میں نہیں کی. واپسی کرنے میں ہم نے ہر پاکستان کی جو فائنینشیل لائبلٹی تھی اور جو ڈیو تھی آج تک وہ ہم نے وقت پہ کی ہے. قریباً $11 ارب کے قریب ہم پچھلے چند مہینوں میں پے کر چکے ہیں، جو بین الاقوامی ادائیگیاں اور جو ساورن پیمنٹس جو ڈیو تھی پاکستان کی طرف سے. تو خدا کے لیے یہ نہ کریں کہ آپ ایک پکچر ایسی پینٹ کریں جس سے آپ کے اپنے ملک کے مفادات کو نقصان ہو اور آپ کے دشمن جو ہیں وہ خوش ہوں. اسی طرح ڈیفالٹ کے علاوہ جو ایک ایشو ڈسکس ہوتی رہی ہے وہ ہر اگلی پیمنٹ آنے پہ کہا جاتا ہے وہ پیمنٹ نہیں ہوگی.
انشاءاللہ ہم ہر پیمنٹ وقت پہ کریں گے. اب میں عرض کروں کہ یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وزیر اعظم کی ہدایت پر میں نے اپنا پروگرام ملتوی کیا. لیکن میں اسلام آباد سے ورچوئل جو ہماری یعنی ریکوائرمنٹ کی میٹنگز ہیں ان میں شرکت کروں گا. میرے ساتھی جو پاکستان ڈیلیگیشن ہے وہاں موجود ہوں گے. اور جو مینڈیٹری میٹنگ ہے جو بہت بڑی ساری دنیا کے جو ہوتے ہیں فائنانس منسٹر اور گورنرز، اور جس میں بیسیکلی وہ تقاریر ہوتی ہیں ورلڈ بینک پریزیڈنٹ کی اور آئی ایم ایف کی ایم ڈی وغیرہ کی، ان تقاریر میں شرکت نہیں کروں گا. اس کی ضرورت نہیں ہے. میری جو ٹیم ہے وہ تفصیل لے کے آئے گی کہ وہ براڈر یعنی ہوتی ہیں میٹنگز، اور اس پہ آپ کو پارٹیسپیٹ ایز سچ انٹروینشنز نہیں کرتے آپ ان میٹنگز. تو یہ ایک میری گزارش یہ ہے. دوسری جو اسپیکولیشن ہے، ہر ایک اپنی ورشن دے رہا ہے کہ جی آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اس میں ڈیلے کوئی وجہ بتاتا ہے، کوئی وجہ بتاتا ہے. میرا خیال ہے کہ میں قوم کو اور سب کو سننے والوں کو یہ عرض کر دیتا ہوں، جب میں اکتوبر 2022 میں اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ اینول میٹنگ میں آئی ایم ایف کیا تھا، میں نے ان کو انوائٹ کیا تھا کہ وہ اکتوبر کے اینڈ یا نومبر میں 9th ریویو جو کہ ٹیکنیکلی سپٹمبر 2022 کا ریویو ہے، اس کے لیے وہ پاکستان میں نے دعوت دی تھی. فار ان نون ریزنس وہ 31 جنوری فائنلی 2023 کو پاکستان آئے. 31 جنوری 2023 جو نارملی 10 دن کا ریویو تھا، جو 9 فروری 2023 کو ختم ہوا. مشکل ترین نیگوسیشن تھیں، ہوتی ہیں ہمیشہ، اور الحمدللہ کنکلوڈ ہوئی. وہ ٹیکنیکل جو ہماری آپس میں جتنی نیگوسیشن وہ مکمل ہوئی، اسی کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے کئی پرائر ایکشنز جو ان سے طے کیے، حالانکہ نارملی سٹاف لیول ایگریمنٹ پر پرائر ایکشن نہیں ہوتے، بورڈ میٹنگ سے جانے سے پہلے ہوتے، لیکن چونکہ ان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ ہم پرائر ایکشن پہلے کریں، اور اس میں 170 ارب روپے کے ٹیکسز بھی لگانے تھے اور کئی چیزیں تھیں، لمبی لسٹ تھی، وہ سارے پرائر ایکشن بھی مکمل ہو چکے. اب پھر تاخیر کس بات کی؟ پچھلا جو ریویو تھا، یہ 9th ریویو نہیں، اس سے پچھلا 7th 8th ریویو کمبائن ہوئے تھے. گورنمنٹ کے نئی ابھی آئی تھی، یہ جو اس وقت گورنمنٹ ہے پی ڈی ایم کی، وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں، اس کے جو آنے کے بعد 7th 8th ریویو کمبائن ہوا تھا، جو پچھلی حکومت نہیں کر سکی تھی کیونکہ اس نے اپنی ساورن کمٹمنٹس کو یعنی نہ صرف امپلیمنٹ نہیں کیا بلکہ اس کو جو کچھ کیا بھی تھا اس کو ریورس کر دیا، اور جاتے جاتے یہ بتا دیا کہ ہم نے لینڈ مائنز بچھا دی ہیں. وہ ان کے ایک سینئر لیڈر نے یہ بیان دیا کہ ہم نے لینڈ مائنز بچھا دی ہیں، بارودی سرنگیں بچھا دی آنے والی حکومت کے لیے. یہ حکومت کے لیے نہیں ہوتی ہے، یہ پاکستان کے لیے انہوں نے سرنگیں بچھائی تھی، یہ قوم کے لیے سرنگیں بچھائی تھی، کیونکہ ان کا لیڈر یہ سمجھتا تھا کہ اگر میں نہیں ہوں تو پاکستان پہ اللہ معاف کرے یہاں تک الفاظ کہہ دیے بم بھی گرا دیے جائے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ہم نے یہ جو 9th ریویو ہے اس کے تمام چیزیں مکمل کر چکے ہیں. اس وقت 8th ریویو پہ 7th 8th ریویو کے وقت ہمارے دو دوست ممالک نے کچھ بائی لیٹرل پاکستان کو فائنینشلی ایکسٹرنل اکاؤنٹ میں، یعنی آپ کی جو بیرونی ادائیگیاں اور بیرونی جو آپ ریسیو کرتے ہو پے کرتے ہو اس میں گیپ ہے، اس کو ہم ایکسٹرنل اکاؤنٹ گیپ کہتے ہیں، یعنی جو روپوں میں نہیں ہے، جو فارن کرنسی میں ہے، اس کو انہوں نے پاکستان کی امداد اور سپورٹ کرنے کا لکھ کے آئی ایم ایف کو دیا تھا. صرف اس وجہ سے یہ قریباً فروری کے مڈل سے آن ورڈ قریباً 2 مہینے کی تاخیر جو ہے وہ اس وجہ سے ہوئی. قریباً 2 ہفتے، پچھلے 2 ہفتوں میں ایک ہمارے دوست ملک نے ان کو جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی کنفرمیشن کی وہ دے چکے ہیں دوبارہ، وہ قریباً $2 ارب کی ہے، اور صرف ایک ہمارے دوست ملک کی ابھی کنفرمیشن کا انتظار ہے $1 ارب. وہ اس کے بعد ان کی جتنی ریکوائرمنٹس ہیں سٹاف لیول ایگریمنٹ کو سائن کرنے کے لیے وہ پوری ہو جائیں گی.
اور پھر ظاہر ہے کہ ایک دفعہ وہ سائن ہوگا تو اس کے بعد پھر آپ کا بورڈ میٹنگ میں جاتے ہیں، اس کا اپنا ایک پروسیس ہے، وہ قریباً 2 ہفتے لیتے ہیں آج کل، چونکہ وہ میٹنگز ہو رہی ہیں. تو یہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ حکومت اپنا کام جو ہے وہ مکمل کر چکی ہے. ایک پچھلے 2-3 ہفتوں میں ایک نئی ڈیولپمنٹ ضرور ہوئی IMF کے ساتھ، چونکہ یہ سب چیزیں اخباروں میں پرنٹ ہو چکی ہیں، اور میں اس کو صرف ریمائنڈ کرا رہا ہوں کہ وزیر اعظم نے جو 800 cc تک کی گاڑیوں اور جو موٹر سائیکلز ہیں ان کے لیے ایک ان کی سوچ تھی. اس کے لیے انہوں نے کچھ میٹنگز کی، اور پھر منسٹری آف پیٹرولیم کو ایک پروگرام اس کو یعنی اس کی لائنوں پہ مرتب کرنے کے لیے ایک آؤٹ لائن اور ایک پرپوزل کے لیے کام دیا. وہ یہ تھا کہ جی جو بڑی گاڑی ہے وہ زیادہ قیمت پہ پیٹرول خرچ کر لے، وہ قریباً 50% کے قریب وہ استعمال کرتی ہیں، اور وہ جو زیادہ قیمت دیں گے وہ یہ چھوٹے 800 cc اور موٹر سائیکل والوں کو وہ ان کو دے دیا جائے، یعنی کراس سبسڈی، ایک امیر سے کچھ پیسے لے کے اور جو لو انکم والے لوگ ہیں ان کو ریلیف دینا یا ان کو سبسڈائز کرنا. لیکن بجٹ کے اوپر اس کا کوئی نہیں تھا. اس کے اوپر بھی ہمارے کئی راؤنڈز آف ایکسچینجز کمیونیکیشنز IMF سے ہو چکی ہیں. اس خبر کے آتے ہی انہوں نے اس کی کوئریز کی کہ یہ آپ کیا کرنے لگے. ہم نے اس کے جواب دیے. ہم یعنی ہر چیز کا ہمارے پاس الحمدللہ جواب ہوتا ہے، اور وہ ہم جواب ان کے اب تک جتنی ان کی یعنی کوئریز آئی ہیں اس کا ہم نے جواب یعنی تسلی بخش جواب دیا ہے، کیونکہ وہ بجٹ سے سبسڈی ہے نہیں. تو میں یہ گزارش کروں گا ان تمام لوگوں سے جو کہ غیر ذمہ دارانہ بیانات دیتے ہیں کہ یہ ڈیفالٹ ہو جائے گا، یہ پرابلم آ جائے گی، یہ IMF یہ نہیں کر رہا، ہم کیوں نہیں جا رہے. مہربانی کریں، یہ اس حکومت نے اس ملک کو دنیا کی 47ویں 47 معیشت نہیں بنایا. مسلم لیگ نون نے 2017 میں اس ملک کو دنیا کی 24th معیشت بنا دیا تھا الحمدللہ. اور گلوبل اداروں نے پرائس واٹرز کوپرز نے یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ ملک عنقریب چند سالوں میں دنیا کی G20 یعنی 20 بڑی معیشتوں میں شامل ہو جائے گا. ایک آپ ایٹمی قوت، آپ الحمدللہ میزائلی قوت اللہ کے فضل و کرم سے، اور پھر آپ معاشی قوت بننے جا رہے تھے. یہ ان چند لوگوں سے پوچھے جنہوں نے اس ملک کا یہ حال کر دیا کہ ایک کانسپریسی کر کے اس ملک میں پاناما کا ڈرامہ کر کے اس ملک میں ایک اپنے مرضی کے کسی کو سلیکٹ کر کے الیکشنز کو ریگ کر کے اور ایک حکومت ایسی مسلط کر دی جو اس ملک کی اکانومی کو 5 سال کے چھوٹے سے عرصے میں 4 سال کے عرصے میں 2018 سے 2022 پہلے 2021 تک دنیا کی 41ویں معیشت بنا دیا، 24ویں سے، اور پھر جانے تک اس کو دنیا کی 47ویں معیشت بنا دیا. یہ ہے وہ اصل وجہ جس کے لیے یہ ملک جو ہے معاشی بھنور میں پھنسا ہوا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے جب بھی ہمیں اس طرح کے حالات کا سامنا ہوا، چاہے وہ معاشی دھماکوں کے بعد ایٹمی دھماکوں کے بعد بدترین معاشی پابندیاں ہوں، یا ملک یعنی میکرو اکنامک انسٹیبل ڈکلیئر دنیا میں ہو، یا ڈیفالٹ ڈکلیئر ہو، الحمدللہ پاکستان نے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اللہ کے فضل سے پاکستان کو اس بھنور سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہ گاروں کے ہاتھوں نکالا. تو انشاءاللہ پوری کوشش ہے ہر تنگی کے باوجود ہر پاکستان کی جو ساورن کمٹمنٹ ہے وقت پہ پوری کی، اور انشاءاللہ اب بھی کریں گے. اور یہ جو ڈیلے ہے یہ اس حکومت کی وجہ سے نہیں ہے جیسے میں نے عرض کیا، لیکن ہم مشکور ہیں اپنے دوست ممالک کے جنہوں نے 7 Day ریویو پہ بھی پاکستان کو سپورٹ کا اندیا دیا اور لکھ کے دیا، اور وہی سپورٹ جو ہے اس کو دوبارہ انہوں نے دو دوست ملکوں، ایک ملک نے آلریڈی رینیو کر دیا ہے اور ایک کا انتظار ہے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم بڑی جلدی انشاءاللہ یہ جو IMF کا ریویو ہے اس کو فائنلائز ہوگا. لیکن میں نے آپ کو اس کی آؤٹ اسٹینڈنگ اس وقت جو انتظار ہے جس کا وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیا ہے. لیکن پاکستان انشاءاللہ اس بھنور سے نہ صرف نکلے گا بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے کئی ایسے سکیمز اس وقت انڈر پریپریشن ہے، اس کی تیاری ہو رہی ہے جو پاکستان کو ایک نیا رخ دے گی.
پاکستان کو ایک ریئل ترقی کی طرف دوبارہ لے کے جائے گی، پاکستان کو دوبارہ 24ویں معیشت بنانے کی طرف ڈائریکشن کو چینج کرے گی۔ جو ایک سلائیڈ تھی اور جو ایک ہر آنے والا دن پچھلے آنے والے دن سے برا تھا، وہ اس میں رکاوٹ آ چکی ہے، اور الحمدللہ اس کی ڈائریکشن چینج ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ جو آنے والے ہفتوں میں مہینوں میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ پاکستان دوبارہ اپنی ترقی کی منزل پر دوبارہ رواں دوا ہوگا، اور انشاءاللہ وہ مقام جو پاکستان کا ہے بین الاقوامی کمیٹی آف نیشنز میں، انشاءاللہ یہ مقام پائے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق کانفرنس گئے تھے، ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی کارکردگی کی وجہ سے معاشی بھنور میں پھنسے ہیں، انشاءاللہ بہت ہی جلد جو ایک گیپ ہے کمیونیکیشن کا وہ ختم ہو جائے گا اور اس بھنور سے نکل جائیں گے۔